Assalamu alaikum, dear students. Uh, as you know that in the previous lectures before Eid, we discussed writing, types of writing, and purposes of writing. So today we are going to discuss an important topic that is included in your course, that is audience. پچھلے عید سے پہلے ہم نے رائٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ رائٹنگ کیا ہے اور ان کے ٹائپس یعنی اقسام اور ان کے مقاصد جو ہے پرپسز، رائٹنگ کے پرپسز کیا ہیں، تو ہم نے وہ پڑھا تھا. آج جو ہم ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے آڈینس. آڈینس ویسے تو سامعین کو کہتے ہیں. سامعین جو ہے یہ لسننگ اٹ مینز ٹو لسننگ کو کہتے ہیں، لیکن آڈینس یعنی سامعین کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے ریڈرز. جو کسی رائٹنگ کو پڑھتے ہیں اس کو آڈینس کہتے ہیں. اچھا، لیکن اس کا مطلب ہے اگر کوئی رائٹر جو ہے کچھ لکھتا ہے تو وہ کس کے لیے لکھتا ہے؟ وہ آڈینس کے لیے لکھتا ہے، وہ ریڈرز کے لیے لکھتا ہے. اچھا، تو اس لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک رائٹر لکھتا ہے تو اس کو یہ خیال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ میں کس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کی امپورٹنس جو ہے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو ریڈ کرنے کے بعد، اس کو پڑھانے کے بعد. اچھا، لک ایٹ دا text over there that is in front of you. An audience is a group of readers who reads a particular piece of writing. Audience جو ہے وہ ریڈرز کا یعنی وہ پڑھنے والوں کا ایک گروپ ہوا کرتا ہے جو ایک پیس آف رائٹنگ کو یعنی رائٹنگ کے کچھ حصے کو کچھ رائٹنگ کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریڈ کرتے ہیں. اور آڈینس مائٹ بی یعنی ہمارے سامعین جو ہے، ہمارے ریڈر جو ہے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ٹیچرز ہو سکتے ہیں، کلاس میٹس ہو سکتے ہیں، یا کسی آرگنائزیشن کا ایک پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسٹاف آف مینجمنٹ ہو سکتا ہے. ایک مینجمنٹ جو کمپنی کا ایک مینجمنٹ ہو وہ جو ہے وہ ہمارا آڈینس ہو سکتا ہے. اور اینی other number of possibilities are there. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے ہم کسی کو بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. ہم اپنے ٹیچرز کو بھی لکھ سکتے ہیں ایسے کی شکل میں، ایگزام کے پیپر کی شکل میں. جو ہم لکھتے ہیں وٹ ایور وی رائٹ، جو ہم لکھتے ہیں وہ ہم کس کو لکھتے ہیں، ان کو جو ہے ہم سامعین کہتے ہیں. اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ without knowing your audience you will not be able to write in the best way it should be. اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ صحیح لکھنا چاہو، آپ بہترین لکھائی کروانا چاہو یا خود یا کسی اور سے کروانا چاہو تو ان کو جو ہے یا آپ کو جو ہے آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آڈینس میرا ٹیچر ہے، کہ میرے کلاس میٹس ہے، کہ یہ ایک آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہے یا اسٹاف ہے یا کوئی اور ہے یا میرا دوست ہے، میں ان کو لکھ رہا ہوں. تو یہ سٹائل جو ہے یہ آڈینس کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. فرض کریں آپ جو ہے ایک ٹیچر کو کچھ لکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فارمل لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ جو ہے ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو کہ وہ اخلاق کے بہت زیادہ دائرے میں اور وہ بہت زیادہ مہذب ہو. تو آپ مہذب الفاظ اور سٹائل اور اس سے کام لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک دوست سے کو ایڈریس کرتے ہو، آپ اس کو مخاطب کرتے ہو اپنے رائٹنگ میں، تو آپ کی لکھائی جو ہے وہ فرینڈلی اور فرینکلی ہوتی ہے. آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ میں نے جو ہے انفارمل ورڈز یوز کی یا یہ یا وہ. تو آڈینس جو ہے یعنی سامعین جو ہے، آپ کے ریڈرز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کو جو ہے کچھ لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں. اوکے، now audiences come in all shapes and sizes. یہ آڈینس جو ہے یعنی ریڈرز یا سامعین جو ہے وہ مختلف قسم
اور سائزز میں آ سکتے ہیں. مطلب بہت زیادہ آڈینس بھی ہو سکتی ہے, مطلب ایک بہت زیادہ گروپ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ لکھو اور وہ سپوز آپ جو ہے اپنا تمام اس زمانے کے لیے آپ جو ہے کچھ لکھنا چاہو کہ ایسا ہو کہ سارا زمانہ اس کو یاد رکھے, اور اس کی تو یہ اس کی سائز اور شیپ ہوئی کہ میں اس طرح سے, اور آپ کی آڈینس جو ہے یہ اس کی شیپ ہوئی. اچھا, دے may be a group of similar people or combinations of different groups of people. اس کا مطلب ہوا کہ آپ جو ہے مطلب ایف ایس سی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سملر پیپل ہے, ایک ہی ایج میں ہے, ایک ہی جو ہے ان کی ذہنیت ہے. تو اگر آپ ان کے لیے صرف لکھنے جا رہے ہو تو کیا ہوگا, تو آپ کی لکھائی ان اسپیسیفک گروپ کے لیے ہوگی. فرض کریں آپ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ لکھو تو وہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے وہ جو ہے مناسب ہوگا, اور وہ ان کو صرف سمجھیں گے. اور ان کے لیے اگر وہ لکھائی جو ہے آپ ایک ماسٹر اسٹوڈنٹس کو دے دو تو وہ آپ پہ ہنسی کا کیا, یہ آپ نے مجھے کیا لکھا ہے, یہ تو ایف ایس سی لیول ہے اور یہ جو ہے. تو مطلب یہ کہ رائٹنگ جو ہے یہ ڈفر کرتا ہے, یہ مختلف ہوتا ہے ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے, میٹرک کے لیے, ماسٹرز کے لیے, اور ایون ٹیچرز کے لیے. اور مختلف قسم کے جو ہے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں, اور آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک گروپ کے لیے جو کہ سملر ہو وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے, اور آپ جنرل اوورال سب کے لیے بھی لکھائی کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ جو ہے علامہ اقبال نے جو شاعری لکھی ہوئی ہے وہ ایک ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے, وہ جو ہے وہ ایون جو ہے ایک پروفیسر اور ہر کسی کے لیے وہ ہے, اس نے جو لکھائی کی ہوئی ہے, اس نے جو رائٹنگ کی ہوئی ہے. تو یہ آڈینس کی امپورٹنس ہے. اوکے, رائٹرز نیڈ ٹو ڈیٹرمن ہو دے آر ان آرڈر ٹو انالائز دا آڈینس اینڈ رائٹ افیکٹولی. تو یہی اس کا مطلب ہوا کہ رائٹرز کو چاہیے کہ وہ اپنے ریڈرز کو ڈیٹرمن کرے کہ وہ ہے کون, اور وہ کس کو جو ہے رائٹ کا مطلب کچھ لکھتے ہیں, وہ کس کے لیے کچھ لکھتے ہیں. when we speak to someone face to face, اگر ہم کسی کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں, we always know with whom we are talking. تو ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں, ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں. we automatically adjust our speech to be sure we communicate our message. تو ہم جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے ایڈجسٹ کرتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن فار انسٹنس when we talk to 3-year-olds we shorten sentences and use simpler words. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے ایک چھوٹے سے بچے سے جو ہے ایک 3 سالہ بچے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے سینٹنسز جو ہے چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں اور آسان الفاظ بولتے ہیں. when we talk to college professors, لیکن اگر ہم کالج کے پروفیسر سے بات کرتے ہیں, we use longer sentences and more formal language. تو ہم بہت زیادہ لمبے سینٹنسز جو ہے وہ بولتے ہیں اور فارمل مہذب انداز میں لینگویج بولتے ہیں. ان شارٹ, مطلب مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں we change what we say because we know our audience. اس کا مختصراً اس کا مطلب ہے کہ ہم آڈینس کے مطابق جو ہے اپنی لینگویج جو ہے لینگویج یوز جو ہے ہم جو کچھ لکھتے ہیں یا جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم چینج کرتے ہیں, مختلف کرتے ہیں. اگر ہم ایک پروفیسر سے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بات کرنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے, اور اگر ہم ایک بچے کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ انداز میں ہوتا ہے. اگر ہم ایک دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے, اور اگر ہم کوئی مطلب اپنے رشتہ داروں سے وغیرہ, تو سب کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ الگ ہوا کرتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے, many writers do not make the same adjustments when they write to different audiences. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رائٹر جو ہے وہ یہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کہ میں کس سے مخاطب ہوں یا میں کس سے بات کر رہا ہوں, because they do not
take the time to think about who will be reading what they write. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ رائٹرز جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں کس کے لیے یہ لکھ رہا ہوں، بس وہ لکھتے جاتے ہیں، اس لیے ان کی رائٹنگ جو ہے وہ مطلب وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی اور وہ اتنی نہیں سمجھی جاتی. But to be sure that we communicate clearly in writing, we need to adjust our message, however we say it and what information we include. اس کا مطلب by recognizing that different readers can best understand different messages. اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں جب ہم کچھ لکھتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے، ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا میسیج جو ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ریڈرز یا مطلب ہمارے سامعین جو ہے جس کو ہم مخاطب کرتے ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو جو ہے انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے. ایز اے کنسیپٹ دس رول ساؤنڈز سو سمپل. اگر ہم اس کو ایک کنسیپٹ کی طرح لے لیں تو یہ بہت زیادہ آسان سا رول ہے، ایک آسان سا قانون ہے. تھنک اباؤٹ ہو ول ریڈ یور پیپر. مطلب سوچو کہ آپ کا پیپر جو ہے مطلب آپ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کون پڑھے گا بیفور اینڈ وائل یو رائٹ. اور جب آپ پڑھو گے اینڈ ایڈجسٹ یور رائٹنگ ٹو ہیلپ یور ریڈر انڈرسٹینڈ اٹ. اور مطلب جب آپ کچھ لکھتے ہو تو اس دوران جو ہے آپ یہ سوچو کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہو یہ ان کے پڑھنے والے کون ہوں گے. فرض کریں میں جو ہے ایک بچے کو کچھ لکھنا چاہوں تو اور میں ان کو بڑھا چڑھا کے بڑے بڑے الفاظ جو ہے بمباسٹک سٹائل یا وربوسٹی یوز کروں. وربوسٹی کا مطلب ہے میں ان کو مشکل الفاظ ان کے لیے لکھ دوں اور وہ ایک بچہ ہے تو وہ خاک اس کو سمجھے گا. کیا میری رائٹنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگی. اور اگر میں فرض کرے میں جو ہے ایک پروفیسر جو ہے ان کو کچھ لکھنا چاہوں اور وہ رائٹنگ میں نے بہت تھرڈ کلاس رائٹنگ کی وہ اور میں نے ان کو جو ہے میسیجز کی طرح جو ہے شارٹ کٹ یوز کی وہ تو شاید وہ ان کو افیکٹولی کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. اچھا اوکے. رائٹرز ڈٹرمن دیئر آڈینس ٹائپس بائی کنسیڈرنگ لائک رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے مطلب کہ ان کے ریڈرز جو ہے وہ کس طرح سے تو وہ جو ہے وہ کیا ڈٹرمن کرتے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک رائٹر لکھتا ہے یا جب ایک سپیکر جو ہے ایک بولنے والا بولتا ہے یا ایک لکھنے والا لکھتا ہے تو وہ ذہن میں کیا چیزیں جو ہے وہ لاتا ہے اور پھر لکھتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی یہ بالکل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو دا ریڈرز آر، کہ ریڈرز جو ہے وہ کون ہے، ان کی ایج کتنی ہے، ان کی سیکس جو ہے مطلب وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کی ایجوکیشن جو ہے. فرض کرے آپ ایک چھوٹے ایج کی مثال یہ لے لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے تو آپ ان کے لیے آسان الفاظ یوز کریں گے. اگر ایک پروفیسر ہے تو آپ ان کو مشکل ورڈز اور لمبے سینٹنسز لکھیں گے. اگر آپ سیکس کے بارے میں کہو ایک میل ہے تو میل کے ساتھ جو ہے آپ اگر انفارمل لینگویج بھی یوز کرو تو صحیح ہے، لیکن فیمیل کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ فارمل انداز میں بات کرتے ہیں. اسی طرح فیمیل جو ہے وہ میل کے ساتھ بہت زیادہ فارمل اور مہذب انداز میں بات کرتے ہیں. پھر جو ہے آکوپیشن، کسی کی آکوپیشن کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اکنامک سٹیٹس جو ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ ایلیٹ کلاس کا ہو یعنی بہت زیادہ مالدار ہو، ان کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ ہو تو ہم ان کو جو ہے ہائی فائی سمجھ کے ہم بڑے الفاظ لکھتے ہیں، ان کو اچھے اور خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں. لیکن جب ایک غریب سا شخص ہو تو ہم بس جو بھی لکھ دیا ہم لکھ دیتے ہیں. مطلب سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. ایریا آف ریزیڈنس جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، تو اگر اسلام آباد میں جو کچھ ایک شخص ہے اور وہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے یا اور دوسرا شخص ہے وہ دیہات میں رہ رہا ہے، تو اسلام آباد میں رہنے والا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کھلے ذہن کا شخص ہوگا اور وہ جو ہے بہت اچھی طرح آپ کی ہر کوئی بات سمجھ سکے گا، وہ مائنڈ نہیں کرے گا آپ کی باتیں. تو آپ ان کو جو بھی لکھو تو مطلب ایک فارمل انداز میں لکھو تو صحیح ہوگا. اور ایک زمیندار شخص جو ہے یا ایک کسان جو ہے یا ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ کیا کرے گا،
وہ ایک رورل علاقے کا جب اگر ان کے ساتھ آپ نے بہت احتیاط سے بات کرنی ہوگی ورنہ وہ آپ کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے جو رائٹنگ کر رہے ہو. تو اسی طرح یہ ہوئی ایریا آف ریزیڈنس کی بات. ایتھنک ٹائز، پھر ایتھنک ٹائز بھی ہوتے ہیں. ایتھنک ٹائز کا مطلب ہے کچھ لوگ جو ہے مختلف قسم کے، کچھ لوگ ہٹک ہوا کرتے ہیں، کچھ بلوچی، کچھ مختلف ایتھنیسٹیز سے تعلق رکھتے ہیں. ایتھنیسٹی کا مطلب ہے کہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے ساتھ فار ایگزامپل اگر ایک شخص بنیر سے تعلق رکھتا ہو تو ہم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم بنیر کے لوگوں پہ ہنستے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو آڈینس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بنیر کے لوگوں کے بارے میں آپ نے ہنسنا نہیں، کیونکہ میرے آڈینس جو ہے وہ بنیر کے رہنے والے ہیں. اچھا اوکے دن اسی طرح سے جو ہے آپ نے بیلیفس، ریلیجس بیلیف جو ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ ریلیجس بیلیفس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اور آپ اس کو کچھ لیٹر یا کچھ لکھنا چاہو اور آپ نیشنل پارٹی کے خلاف ہی بولتے جا رہے ہو اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ جو ہے نیشنل پارٹی سے یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. سوشل اور آپ کو سوسائٹی کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی کس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. اگر یورپین معاشرہ ہو تو وہ بہت زیادہ آزادانہ خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا. اور ریلیجس بیلیفز جو ہے، ایک مسلمان جو ہے جب وہ کسی کافر کو ایک خط یا کوئی کتاب ان کے لیے یا کچھ بھی لکھ رہا ہو تو وہ ان کے ریلیجن کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور پھر وہ کچھ لکھے گا. تو ایک رائٹر کے لیے یہ بھی بہت زیادہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. وٹ لیول آف انفارمیشن دیز ریڈرز ہیو اباؤٹ دا سبجیکٹ، نوائز، جنرل ریڈر، اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ. اچھا پھر ان کے لیول کے بارے میں بھی رائٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رائٹر جو ہے وہ نوائز ہے. نوائز مین ایک ابھی نیا ریڈر ہے، یا پھر جنرل ریڈر ہے. جنرل ریڈر کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مزے کے لیے ریڈنگ کرتے ہیں، ان سے مزہ لیتے ہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے ریڈنگ نہیں کرتے، وہ ناولز پڑھتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. یا اسی طرح جو یا کسی اسپیشلسٹ یا ایکسپرٹ کے لیے جو کوئی رائٹر لکھتا ہے تو وہ ان کے لیے ان کی طرح جو ہے ورڈنگ کرتا ہے. تو یہ ہوئی ان کی بات، ان چیزوں کی بات. اچھا پھر اینڈ وٹ اوپینینس، ویلیوز، prejudices and biases these readers already possess about the subject